ایک تو یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے آج ہی کچھ اخبارات میں پڑھا، اس میں یہ انہوں نے نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ باضابطہ طور پر ایران کو جنگ میں گھسیٹ لیا جائے. یہ والا معاملہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور کچھ لوگوں نے یہ انڈیا دیا ہے، کچھ لوگ ہٹ لسٹ پر بھی ہیں. مشرق وسطیٰ میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن 20 اپریل کے پروگرام کے بعد دنیا ہم پہ مذاق اڑا رہی تھی، لیکن رات 2 بجے یہ خود آیا اور اس نے قبولا کہ تاریخی مندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر کے اندر اضافہ کر لیا تیل کا. اسٹریٹجک ذخائر کیا ہوتا ہے؟ ٹرمپ نے. اچھا 20 اپریل 2020. اپنی فرسٹ اسٹریٹجک ذخائر کیا ہوتے ہیں؟ اپنے تو ان کے 36 بلین بیرل کے ذخائر موجود ہیں. اسٹریٹجک ذخائر تیل بھی یہیں رہے گا اور رول اوور ہمارے پاس ہوتا رہے گا. نگرانی بھی تم ہی کرو، تمہارے پاس موجود ہے. اب اس کو قومیان، اس کو مکمل قبضے کا ان کا فیصلہ ہے. بہرحال عرب اسپرنگ دیکھیں، یہ گریٹر اسرائیل، گریٹر انڈیا اور گریٹر افغانیہ تینوں ایک ساتھ اسٹارٹ ہوئے ہیں. آپ گریٹر اسرائیل کو نہ دیکھو، 3 حصوں میں چلے گا یہ. اچھا پاکستان بھی نشانہ ہے، بتا چکا ہوں میں آپ کو پچھلے پروگرامز کے اندر. بہرحال عرب اسپرنگ شروع ہوا 2011-12 کے اندر. ایک تحریک شروع ہوئی، چلتے چلتے وہ آ گئی سیریا میں. 2012 میں وہ سیریا پہنچی. عرب بادشاہوں سے سینکڑوں ارب ڈالر حاصل کیا امریکہ نے کہ اس کو یہیں روک دیتے ہیں ورنہ تمہارے یہاں جمہوریت آ جائے گی. عربیوں نے دبا کے اس کو پیسے دیے، ہاں بھائی روکو. بہرحال داعش کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا 2013 میں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ 2013 میں داعش کو پینیٹریٹ کیا. اس نے حزب سابق یہ عیسائی لبادے میں نہ لائے، یہودی لبادے میں نہ لائے، ایک اسلام کے لبادے کے اندر یہودی فورسز کو داڑیاں رکھ کے اسلام سکھا کے داعش بنا کے شام میں اتار دیا. نشانہ بشار الاسد نہیں تھا، آل نبی کے مزارات تھے، اصحاب اکرام کے مزارات تھے، انبیاء اللہ کے مزارات تھے. بہرحال حزب اللہ سامنے آ گئی 2014 میں. جب مزارات پہ حملے شروع ہوئے، جب بی بی زینب کے مزار کی طرف حملے آئے تو حزب اللہ اتری 2014 میں اور دبا کے مارا ان کو، داعش کو. یہاں تک کہ ان کو فرار کرا کے ترکی داخل کر دیا گیا، ترکی بھیجا گیا. وہاں پہ ان کی ٹریننگ کی گئی، دوبارہ ان کو یکجا کیا گیا پوری دنیا سے ترکی کے اندر، جس کا سارا اماؤنٹ یا تو صہیونیوں نے ادا کیا یا عرب بادشاہوں نے. وہ تاریخی حقیقت ہے جو آن ریکارڈ ہے. بہرحال اب داعش کو کس کی پالی ہوئی جماعت تھی، اس کا فیصلہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا. اب کب کیا اس نے؟ الیکشن کمپین میں 11 اگست 2016 کو اس نے بیان دیا کہ ہیلری کلنٹن اور اوباما نے داعش کو بنایا، پالا پوسا، جوان کیا. 13 اگست کو اس نے ایک دم اپنے بیان سے پیچھے ہٹا اور کہا میں نے تو مذاق کیا تھا. مطلب اتنا سنگین الزام ایک مذاق تھا. لیکن ان کی حقیقت اکتوبر 2016 کے اندر خود ویکی لیکس نے کھول دی، جس کے اندر اس نے ہیلری کلنٹن کے بیانات کو واضح طور پہ بتایا کہ داعش سمیت مختلف جنگجو تنظیموں کو اسلحہ اور مدد ہم نے فراہم کی، ہم نے. اور لیبیا میں مداخلت تباہ کن ثابت ہوئی، داعش کو لیبیا میں قدم جمانے کا موقع مل گیا. یہاں تک کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2015 میں 50,000 ٹن بارود انہوں نے اپنے فضائیہ کے ذریعے داعش کے اوپر اتارا اور کہا تو غلطی سے گر گیا. مطلب تم اتنی مشہور مضبوط فضائیہ، تم اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہو. بہرحال تمہاری کمر توڑ دی وکی لیکس نے سامنے لا کے اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یہ داعش تمہاری بنائی ہوئی تھی. مقصد اللہ اکبر سے ڈر اور خوف پیدا کرنا. اسلام کے خلاف پوری ایک موومنٹ چل رہی تھی. بہرحال میری بہن، میں آپ کو بتاؤں کہ گریٹر اسرائیل 2016 میں یہ نقشہ آیا سامنے، جنوری میں. مئی میں ہم نے اس نقشے کو اپنے امریکن ریسورسز سے حاصل کر لیا، 2016 میں ہی حاصل کر لیا. اور ہم نے ایک نیشنل ٹی وی پروگرام کے اندر اس نقشے کو دکھایا کہ یہ نقشہ آ گیا ہے اور گریٹر اسرائیل پہ کام شروع ہو رہا ہے. ابھی تک عملاً کام نہیں شروع ہوا تھا، نقشہ آیا تھا. شخصیت تلاش کی جا رہی تھی کہ اس پہ عمل کون کرے گا. تو تاریخ کا سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کو الیکشن میں جتوایا گیا 2017 میں. کیونکہ اوباما ان چیزوں کی طرف جانے کو تیار نہیں تھا. دیکھیں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن میں یہی فرق ہے کہ ڈیموکریٹ نرم دل ہیں، ریپبلکن اندر سے اور روح سے پورے یزید اور اسلام دشمن ہیں. تو ریپبلکن کو لایا گیا اور اس کے اندر جو جتنی جنگیں دیکھ لیں اکثریت آپ کو ریپبلکن کی نظر آئیں گی اسلام کے خلاف. بہرحال اس کو لایا گیا. لانے کے بعد 2017 کے اندر اس پہ عملاً کام کا آغاز ہوتا ہے گریٹر اسرائیل کا. یہ اس کے اپنے بیانات ہیں جو گریٹر اسرائیل کے صورت کے اندر ہیں. 2020 میں دیکھیں، میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یہ اسرائیل کا نقشہ ہے، یہ غزہ بیلٹ ہے، یہ ویسٹ بینک ہے اور یہ پورا اسرائیل ہے. اس کا دارالحکومت ہے تل ابیب. صحیح ہے. 1946 میں جب اسرائیل وجود میں آیا اور جب اسرائیلی ریاست کو قائم کیا گیا تو تل ابیب اس کا دارالخلافہ تھا. جبکہ ویسٹ بینک اور یروشلم جو مسلمانوں کے پاس ہے، یروشلم فلسطینی اسٹیٹ کا دارالخلافہ تھا. 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ
اچانک سامنے منظر عام پہ آتا ہے اقوام متحدہ میں اور اعلان کرتا ہے کہ آج سے یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے اور تمام دارالحکومت جو ہمارے سفارت خانے ہیں ہم تل ابیب سے اس کو یروشلم میں شفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب یروشلم میں شفٹ ہونے کا اعلان کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ فلسطینی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا. یروشلم کو آٹومیٹک زبردستی فلسطین اور اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا مقصد وہ اسرائیل تھا، یہ گریٹر اسرائیل تھا. یروشلم کو دارالحکومت بنانے کا مطلب ہیکل سلمانی کی تعمیر کو یقینی بنانا اور مسجد اقصیٰ کا انہدام تھا. فلسطینی اتھارٹی کے زیر اہتمام یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں حکومت فلسطین کی تھی. یروشلم کو دارالحکومت بنا دیا آپ نے، جبکہ ایک عبوری حکومت بھی فلسطین کی بنا رکھی تھی. تو یہ ایک بھیانک مذاق تھا. اور بھیانک مذاق اس طرح ہوا کہ پھر ایک نقشہ 2024 سپتمبر اچھا ابھی جب یہ سب چل رہا تھا تو عربوں کو چاہے وہ ہو یہ ہو خطرہ کیا بتایا جا رہا تھا؟ حماس، حزب اللہ ایران، حماس، حزب اللہ ایران. عربیوں کو ڈرایا گیا، ہمیشہ ڈرایا گیا کہ دیکھو یہ خطرہ ہے. قدرت نے جھوٹا ثابت کیا ان کو اور تاریخ نے ان کے اس راز کو تش تشبام کر دیا جب نتن یاہو نے 27 سپتمبر 2024 کو اقوام متحدہ میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کر دیا جو کہ ہے یہ. اس کے اندر جی عراق کا 60% علاقہ، سعودی عرب کا 65% علاقہ، اردن کمپلیٹ، شام کا تقریباً 80% علاقہ، جبکہ مصر کا 40% علاقہ شامل ہے. یہ ہے گریٹر اسرائیل. عراق بھی ہے، سعودی عرب سب بھی ہے، اردن بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ نقشہ بھی آدھا ہے. یہ نقشہ پلان اے ہے. پلان بی کے تحت نقشہ ہے کمپلیٹ یہ جو آنے والے دنوں میں منظر عام پہ آئے گا، جس میں کمپلیٹ سعودی عرب، یمن، عراق، اردن، لبنان، شام کمپلیٹ کے کمپلیٹ اس گریٹر اسرائیل کے اندر موجود ہے. یہ ہے وہ نقشہ جو آنے والے دنوں میں منظر عام پہ آئے گا. ابھی تو یہ آیا ہے. لیکن بہرحال عرب حکمرانوں سے میرا سوال ہے کہ ساری زندگی تمہیں ایران سے جس سے ڈرایا گیا اور فرقہ واریت کے بیج بوئے گئے، پاکستان کے اندر اس کے شاخسانے لاکھوں لاشوں کی صورت میں سامنے آئے، تمہیں بتایا گیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حملے کس نے کرائے، داعش کو کس نے پالا، کس نے بنایا، سب جانتے ہیں ہم. اس کے باوجود ہم نے کبھی تمہاری مملکتوں کے اندر مداخلت نہیں کی. ہم نے دلیل کی حد تک تمہیں اپنے آپ کو رکھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے یہ چیزیں ہوں. یہ جو ایران کو بتا رہے تھے وہی تمہارے کو کاٹ رہے ہیں. اگر تمہاری ریاست کو انہوں نے لینا ہے تو اصل خطرہ تمہیں ایران سے نہیں ہے، اسرائیل سے ہے. اب 24 سپتمبر کے بعد جو تم جاگے ہو کہ غزہ اور لبنان کا ہونا ضروری ہے، ہم بھی تو یہی کہتے تھے کہ جب تک غزہ اور لبنان ہے سعودی عرب پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. ہم ہی تو فرنٹ رائٹ ڈیفینڈر تھے. تاریخ میں اب یہ چیز سامنے آئی ہے. اب تم نے اجلاس شروع کیے ہیں، لیکن وہ جو نقصان ہوا، وہ جو اسلام کو نقصان ہوا، وہ جو لوگوں کا قتل عام ہوا، who is responsible? You are responsible. ہماری چیزوں کو چھونے کے بجائے تم نے ان پہ بھروسہ کیا جو اسلام کے دشمن تھے، جو بیت المقدس کو قبضہ کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں غزہ میں مارے، جن کی جنگوں کا تناسب اگر میں تمہیں آج بتانے پہ آؤں تو سنو. لبنان 1958 سے لے کے آج تک جنگ میں ہے. ایران 80 سے لے کے 88 تک جنگ میں رہا. بوسنیا میں 92 سے 95 تک جنگ میں رہا. لیبیا 86 سے 2011 تک جنگ میں رہا. کویت میں 90 اور 91 میں جنگ ہوئی. افغانستان 2001 سے لے کے 21 تک جنگ میں رہا. یمن 2000 سے لے کے اب تک جنگ میں ہے. عراق 2003 سے 2011 تک جنگ میں رہا. سیریا 2014 سے آج تک جنگ میں ہے. سوڈان 1990 میں جنگ میں رہا. پاکستان 2000 سے لے کے 2022 23 24 آج تک جنگ میں ہے. لاکھوں لاشیں ہم نے دی ہیں. وجہ یہ تھی کہ جس سے ڈرایا جا رہا تھا وہ خطرہ نہیں تھا. خطرہ وہ تھا جس نے تمہارے ملک کو توڑنے کا فیصلہ کیا. اگر سعودی عرب ٹوٹتا ہے نہ تمہاری بادشاہتیں بچیں گی، نہ تمہاری جائیدادیں بچیں گی، نہ تمہارا ملک بچے گا. در حقیقت یہ پلان یہ ہے گریٹر اسرائیل کا کہ عرب حکمرانوں کے مال متال پہ قبضہ کیا جائے. اور جو حقیقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ $2 ارب کے تمہارے جو انویسٹمنٹ ہے 7,000 شہزادے اور شہزادیاں ہیں. 7,000 ان کی انویسٹمنٹ ہے ساری امریکہ کے اندر، یورپ میں، سوئٹزرلینڈ میں اور UK میں. $2,000 ارب کی 5,900 ارب ڈالر کے ان کے ذاتی اثاثے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے محلات سونے سے، چاندی سے، ہیرو سے، جواہرات سے بھرے پڑے ہیں. انہوں نے تمہارے تیل پہ تو 2020 میں قبضہ کیا. اب بچا تمہارے محل کے اندر مال. اب اس کو انہوں نے ہڑپ کرنے کا فیصلہ کیا. اور کس کے ذریعے کیا؟ ترکی کے صدر کو آشیرواد دی کہ تم اٹھو. 100 سال مکمل ہو رہے ہیں. 100 سال سے زیادہ ان کی پلاننگ ہوتی ہی نہیں. 1925 سے شروع ہوئی ہوئی محاذ کو 2025 میں یہ اینڈ کی طرف لا کے ان محلات پہ قبضہ کرا کے ترکی کو نشانہ بنا کے ترکی کو دے کے. دیکھیں جو داعش بھاگ کے گئی، یہ جولانی بریگیڈ شام میں آئی، یہ داعش ہی تو تھی.
اس کی ٹریننگ کر کے اتارا گیا, تم سے خرچے کرائے گئے, آج بھی تم سے ان پہ پیسے لگوائے جا رہے ہیں. در حقیقت تمہیں ایران سے نہیں جولانی بریگیڈ سے خطرہ ہے, کیونکہ اس کی سوچ تمہارے نوجوانوں میں پیوست کر دی. انہوں نے پیوست یہ کی ہے کہ تم تیل کی دولت پہ قابض ہو, اور تمہارے نوجوانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ سے چھٹکارا لو اور جمہوریت لے کے آؤ. تو یہ ایک طرف تمہاری دوستی کر رہے ہیں اور پیٹھ پہ چھرا مار رہے ہیں, تو فیصلہ تم کرو کہ تمہارا دشمن کون ہے, ہم نہیں ہیں.